بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی 83 برس 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ایک رات میں ملتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خوب اہتمام فرمائیں لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ پچھلی امتیں یعنی گزشتہ زمانے میں لوگوں کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں، 500 سال، 1000 سال۔ اب اس امت میں عمر چھوٹی ہے تو شب قدر عطا کی گئی کہ اتنا اجر و ثواب آدمی لے جائے۔ کسی کو اگر 10 شب قدر مل گئی زندگی میں تو گویا 833 برس کی عبادت مل گئی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حدیث شریف میں ہے جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسی مبارک رات ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ آتے ہیں، اور قرآن پاک میں ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اور یہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے، اور یہ شر اور فساد سے سلامتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش میں آدمی کوشش کرے۔ سلف صالحین بزرگان دین تو صدیوں سے وہ تو ہر رات میں نفلیں، تہجد، قیام اللیل میں لگے رہتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں، لیکن ایسے گھر میں جس میں تصویریں ہوں تو وہاں فرشتے نہیں آتے، تو اپنے گھروں سے تصویروں والے میگزین، اخبار، کیلنڈر، گھر والوں کے فوٹو فریم ان کو نکال دیں، اور جو کھلونے ہوتے ہیں آدمی اور جانوروں کی شکل کے، تو اپنے گھر کے صفائی ستھرائی رمضان میں بھی اور سال بھر اسی طرح رہیں، اور لیلۃ القدر کی برکات اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو طاق راتوں میں سب میں اہتمام فرمائیں۔ جس جگہ چاند کی تاریخ میں شبہ ہو جائے تو پورا آخری عشرہ تلاش کریں لیلۃ القدر کو، اور 27ویں رات میں جمہور علماء کا قول ہے کہ زیادہ امید ہے۔ تو دعائیں، عبادتیں قبول ہوتی ہیں، زندگی بھر کے مسائل حل ہوتے ہیں، برکتیں، کرامتیں نازل ہوتی ہیں۔ شب قدر کی علامت ہے کہ کھلی ہوئی رات چمکدار ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، معتدل، انوار کی کثرت ہوتی ہے، اور اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع یعنی بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، جیسے کہ 14ویں کا چاند۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کشف سے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، مگر ایسی باتوں کا تعلق کشفیہ امور سے ہے، ہر آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پوری امت کی طرف سے استغفار کریں، زندگی کا اصل مقصد سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہمیں، آپ کو، بچوں کو، پاس پڑوس کو کس لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ایمان اور یقین پر محنت کریں، تعلق میں اللہ پر محنت کریں، تزکیہ نفس پر محنت کریں، اور حقوق، فرائض اور واجبات ٹھیک ٹھیک ادا کریں، اور عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق میں پورا دین لائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور اپنے نظام الاوقات میں لایعنی فضول چیزیں نکال دیں، اپنے کیلنڈر کو فارغ کریں، صبح سے رات تک 3 وقت کھانا اور 5 وقت نماز، اور ضروری کام کاج، ملازمت، بچوں کی خدمت،
اس کے بعد ہمارے کئی گھنٹے فارغ ہوں عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، خدمت خلق کے لیے ہمارے بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں کا وقت فارغ ہو تاکہ وہ زندگی کے اعلیٰ مقاصد میں لگ سکیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے، شب قدر آتی ہے، جاگنے کی راتیں آتی ہیں۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوگا جو اپنی زندگی کی ترتیب کو پلٹ لے، اپنا نظام الاوقات، اپنا ذہن، اپنا ویژن، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے، اپنا مشورہ یہ انبیاء علیہ السلام کی طرح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، صحابیات رضی اللہ عنہن، اور صدیوں سے اولیاء مشائخ، بزرگان دین جس طرح کا زندگی اور لائف اسٹائل رکھتے ہیں اس طرح کی زندگی پہ آ جانا، تو رمضان اور شب قدر اور تمام رات کی برکتیں ملیں گی اور اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایک سبحان اللہ کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔